فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم. صدق اللہ العظیم وصدق رسول الکریم. دل سے نکلے گی نہ مر کر بھی وطن کی الفت، میری مٹی سے بے خوشبو وفا آئے گی. معزز سامعین کرام، اسٹیج پر جلوہ، رونق افروز اساتذہ کرام، خصوصی مہمان، قابل قدر طلبہ، بزرگان دین، حاضرین مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کے اس محفل اور آج کی اس مبارک مجلس میں میرا موضوع سخن ہے 26 جنوری یوم جمہوریہ. آج اس ملک ہندوستان کے جس کونے اور جس گلی کوچے میں آپ چلے جائیں گے، خواہ وہ شہر ہو یا دیہات، عوام ہو یا قصبہ، ہر جگہ 26 جنوری یوم جمہوریہ کے نغمے سنائی دیں گے. کہیں سے شہیدان وطن کی داد و تقسیم کی آوازیں آئے گی اور کہیں یوم جمہوریہ کے خصوصیات کے نغمے سنائی دیں گے اور کہیں شہیدان وطن کے سنہرے باپ ورق کی گردانی ہو رہی ہے. کہیں ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کے آئین سنائے جا رہے ہیں. اب آپ کے دل میں یہ سوال پیدا ہوتا ہوگا اور یہ خیال میں گونج رہا ہوگا کہ آخر 26 جنوری یوم جمہوریہ کیا ہے اور یوم جمہوریہ 26 جنوری کو ہی کیوں منایا جاتا ہے. تو آئے آپ کے سوالات کے جوابات اور آپ کے خیالات کو دفاع کرنے کے لیے میں اسٹیج پر براجمان ہوا ہوں. محترم سامعین کرام، آج سے چند سالوں پہلے ہمارا پیارا ملک ہندوستان تن کے گورے اور من کے کالے انگریزوں کا غلام بنا ہوا تھا. پورے ملک میں انگریزی نظام چل رہا تھا، پورے ملک میں انگریزوں کا حکومت تھا، پورے ملک انگریزوں سے بھرا ہوا تھا، پورے ملک پر انگریزوں نے حکومت کرنے کا سازش بنا رکھا تھا، پورے ملک پر انگریزوں کا قبضہ تھا. انگریزوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی کی بنیاد رکھی جس کا مقصد پورے ملک پر حکومت کرنا تھا. محترم حضرات، اس ملک کو آزاد کرنے میں ہم برابر شریک رہے ہیں. اس ملک کی آزادی دراصل 1799 عیسوی میں شروع ہوئی، جس وقت شیر ہند ٹیپو سلطان اپنے سپہ سالار کے ساتھ یہ کہتے ہوئے گئے، شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑوں کی 1000 دن کی زندگی سے بہتر ہے. اور شیر ہند ٹیپو سلطان یہ کہتے ہوئے میدان جنگ میں کود گئے، ایسٹ انڈیا کمپنی کے ساتھ جنگ کرتے کرتے جام شہادت نوش کر گئے. انگریزوں نے ان کی خون سے رنگی ہوئی لاش پر کھڑے ہو کر یہ انگریزی فوج نے کہا تھا کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے. جب انگریزوں نے یہ اعلان کیا کہ خلق خدا کا مالک بادشاہ کا، تو علماء کرام انگریزوں کی ناپاک ارادے کو بھانپ لیا اور کہا حالات کے قدموں میں پلنگ نہیں گرتا، حالات کے قدموں میں پلنگ نہیں گرتا. ٹوٹے جو ستارہ تو زمین پر نہیں گرتا، گرتے ہیں سمندر میں بڑے شوق سے دریا، لیکن کسی دریا میں سمندر نہیں گرتا. اور سب سے بڑے عالم دین شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے یہ فتویٰ دیا کہ اے مسلمانوں، اب تم پر انگریزوں کے خلاف جہاد کرنا فرض ہے اور انگریزوں کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے. اس فتوے کے بعد علماء کرام کی گرفتاری ہونا شروع ہو گئی. چنانچہ شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن کو قید کر کے مالٹا کے قید خانوں میں ڈال دیا گیا اور اس کی شاگرد رشید حضرت مولانا حسین احمد مدنی کو بھی قید کر لیا گیا اور کہا، انگریزوں نے کہا وہ حسین تم جانتے ہو ایسی تقریر کی سزا پھانسی ہے، پھانسی. تو حضرت نے بیل سے ایک سفید کپڑا نکالا، کہا وہ انگریز جب حسین دیوبند سے چلا تھا تو اپنے ساتھ کفن بھی لے لیا تھا. کسی شاعر نے کیا خوب کہا، جب گلستان کو خون کی ضرورت پڑی تو سب سے پہلے گردن ہماری کٹی. جب گلستان کو خون کی ضرورت پڑی تو سب سے پہلے گردن ہماری کٹی. اب کہتے ہیں ہم سے یہ اہل چمن، یہ چمن ہمارا ہے تمہارا نہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.